میں بھی ایسڈ اور کھٹاس ہے۔ یہ تمام کی تمام غذائیں عام آدمی روٹین سے ہٹ کر جب شوق سے زیادہ یہ چیزیں لے لے گا تو وہ گردوں کا مریض بن سکتا ہے۔ ڈائلائسس مریض کا حتمی علاج نہیں ہے، صرف عارضی سہارا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈائلائسس کا نظام چل رہا ہے، یہ نظام گردوں کو چھوتا بھی نہیں۔ قطعاً دنیا میں کوئی ڈاکٹر یا پاکستان میں کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کرے کہ اس کے گردے ڈائلائسس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہ 1000% جھوٹ بولتا ہے۔ میڈیکل سائنس کا کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا کہ شوگر کی 3 اقسام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ محترم خواتین و حضرات، آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت اہم ہے اور پوری دنیا میں اس ٹاپک پہ بات چل رہی ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ احباب کی خدمت میں ایک تفصیلی گفتگو رکھنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے کیا ڈائلائسس سے انسان کے گردے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیا ڈائلائسس عارضی علاج ہے یا مستقل انسان ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور کیا ٹرانسپلانٹ جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ یہ انسان کے لیے کارآمد ہے یا نہیں؟ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ پوری دنیا میں آج کل امراض گردہ میں مبتلا لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں سالانہ ڈیتھ ہو رہی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ایک ریسرچ جو نئی تحقیق ہوئی اس کے مطابق تقریباً 18 لاکھ انسان امراض گردہ میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں، اور تقریباً پاکستان میں 5000 افراد روزانہ گردوں کے امراض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے کوچ کر رہے ہیں۔ مرنا تو سب نے ہے، ساری دنیا بنی ہی مرنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور عارضی ہے۔ لیکن اس ولاگ کے اندر آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ جو علاج ہمارے یا پوری دنیا کے ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے، ایلوپیتھک سائنس کے بڑے چہتے پروفیسر صاحب جو گردوں کو ڈائلائسس کے راستے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ ڈائلائسس مریض کا حتمی علاج نہیں ہے، صرف عارضی سہارا ہے؟ جب تک مریض کی کیفیت ڈائلائسس کو برداشت کرنے کے قابل ہوتی ہے اس وقت تک آپ کے مریض اور آپ کی بے چینی کو دن رات بڑھایا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ 2 دن بعد ڈائلائسس ہوں گے، 4 دن بعد ڈائلائسس ہوں گے، 8 دن بعد ہوں گے، 15 دن بعد ہوں گے۔ دیگر جتنے بھی وقفے ہوتے ہیں یہ مریض کی مرض کی نوعیت پر ہوتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈائلائسس کا نظام چل رہا ہے یہ نظام گردوں کو چھوتا بھی نہیں ہے۔ پورے دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ موجودہ میڈیکل سائنس کا جو نظام ڈائلائسس کا ہے، جتنی مشینری پڑی ہے، یہ ڈائلائسس کی مشین گردوں کا علاج 0% کرتی ہے۔ اس کے علاج میں کیا جاتا ہے؟ صرف مریض کے خون کے اندر بننے والے وہ ٹاکسن جو گردوں نے خارج کرنے تھے، اور گردے کسی بھی سبب سے، یہ تو میں انشاءاللہ آگے تفصیل دوں گا نا کہ زیادہ گردے خراب ہونے کے چانسز کن لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں یہ بھی بتلاؤں، لیکن ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ڈائلائسس کے نام پر آئے دن اخراجات، ٹیکے، گولیاں اور بڑی ہی تگ و دو ہو رہی ہے، کیا اس کے اندر کوئی خاطر خواہ نتائج بھی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، سامعین محترم توجہ کیجئے گا، مشین انسان کے بلڈ میں لگائی جاتی ہے اور بلڈ کے اندر سے جتنے ٹاکسن ہیں وہ مشین نکال رہی ہوتی ہے، جو فالتو نمکیات ہیں، فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے یا دیگر الیکٹرولائٹس جتنے ہیں ان کو بیلنس مشین کر رہی ہوتی ہے، فالتو پانی کو بھی مشین نکال رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف سے یہ مادے مشین کے اندر جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے بلڈ صاف ہو کر مریض کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ عام انسان کی طرح ڈائلائسس کا مریض سب کچھ نہیں کھا سکتا۔ ایک عام آدمی تو جو کچھ مرضی کھائے
اس کے گردے کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو دو گردے اللہ نے لگائے ہیں، یہ انسان کے اندر دو ڈائلائسس کی مشینیں ہیں، دو ڈائلائسس کی مشینیں ہیں، اور صحت مند آدمی جو بھی کھاتا ہے وہ اسے صاف کرتی رہتی ہیں انسان کے بلڈ کو زہروں سے۔ اب ڈائلائسس کی مشین انسان پہ، مریض پہ جب جسٹ کی جاتی ہے تو اس کی صفائی ہو کر اسے کہا جاتا ہے جی اب جائیں اور یہ چیزیں آپ نہ کھائیں، کیونکہ جو بھی مریض کھائے گا اس کا ٹاکسن، اس کا کاربن، اس کے فضلے، اس کا فضلات تو بنے گا، جو کہ گردوں نے خارج کرنا تھا لیکن گردے نہیں کر پا رہے۔ نتیجے میں ایلوپیتھک سائنس نے یہ مشینیں بنا دی ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے اس مشین پر آ کر ڈائلائسس کروانا ہے، کیونکہ ہم گردوں کو صاف نہیں کر رہے۔ سامعین محترم پھر توجہ کیجئے گا، گردے کا مریض، ڈائلائسس والا مریض جب یہ امید لے کر جاتا ہے کہ میں ہاسپٹل میں نیفرالوجسٹ کے پاس جا رہا ہوں، میں یورالوجسٹ کے پاس جا رہا ہوں، یہ میرے گردے ٹھیک کر دیں گے، قطعاً دنیا میں کوئی ڈاکٹر یا پاکستان میں کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کرے کہ جی اس کے گردے ڈائلائسس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہ 1000% جھوٹ بولتا ہے۔ گردے ٹھیک نہیں ہوتے، گردوں کو تو ڈاکٹر چھوتا بھی نہیں ہے بھائی، ڈائلائسس تو مشین کر رہی ہے، آپ کا سارا بلڈ صاف مشین کر کے نکال دیتی ہے، گردے جہاں آپ لے کر گئے تھے وہیں پڑے ہوتے ہیں۔ آج میں نے اس المیہ کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ چلے جی مان لیا ڈائلائسس کے ساتھ مریض کی سوجن اتر گئی، الیکٹرولائٹس لیول پہ آ گیا، بلڈ پریشر کی کچھ دوائیاں دے دیں، کچھ فاسفورس کو کم کرنے کی، کچھ نمکیات روک دیے، لیکن یہ تماشا چلتا تب تک ہے جب تک مریض مر نہ جائے یا کوئی امیر ترین مریض جو ٹرانسپلانٹ کی طاقت رکھتا ہو اور اس کی خوش نصیبی کہ کوئی ڈونر بھی مل جائے، کڈنی ڈونر کوئی ملے گا تو ٹرانسپلانٹ ہوگا نا۔ اور پھر اگلی بات، اب اکیوٹ کڈنی ڈیزیز ہے، جیسا کہ میں نے اپنی گردوں والی ویڈیو میں مکمل تفصیلات سے آپ کو سمجھایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں وہ الفاظ دہراؤں۔ اگر کسی دوست نے نہیں سنی تو وہ اس ویڈیو کا لنک آپ کو مل رہا ہے، آپ اس پہ جا کے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اکیوٹ کڈنی ڈیزیز یعنی جو اچانک کسی ٹیکہ لگنے سے، بوتل لگنے سے، کوئی گولیاں ٹافیاں کھانے سے، کوئی اور موسمی اثرات، کوئی غذائی اثرات، کوئی ادویاتی اثرات، کوئی موروثی، اچانک جب گردے خراب ہوتے ہیں تو ان کو تو ڈائلائسس شاذ و نادر کہیں نہ کہیں کوئی کیس ملتا ہے کہ 2-4 ڈائلائسس کے بعد گردوں نے کام کرنا شروع کر دیا، وہ بھی اگر کوئی نیفرالوجسٹ کام کا ہو۔ فیسیں تو سب نے لینی ہیں، لیکن ڈاکٹر بھی آپ چوز کرتے وقت دیکھیے گا کہ کون سا نیفرالوجسٹ خدا ترس ہے۔ کچھ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے روٹین وائز آپ کو ہر 4 دن بعد بلانا ہوتا ہے تاکہ ان کا 4-5 ہزار روپیہ فیس کا کھرا ہو، آپ کے پلے کچھ پڑے یا نہ پڑے، یہ بات۔ اب کرونک کڈنی ڈیزیز میں آپ قیامت تک 15 ڈاکٹر کھڑے ہو جائیں، حکیم محمد ضیاء دعویٰ کر رہا ہے، کسی کی ہمت ہو تو بات کر لے، 15 نیفرولوجسٹ کھڑے کر دیں، کڈنی اسپیشلسٹ ہو جائیں، وہ صرف آپ کے ڈائلائسس کرنے کے بعد کہیں گے جی گھر لے جاؤ اور اتنے دنوں بعد پھر آ جائیں۔ یہ کہانی پوری دنیا میں دہرائی جا رہی ہے، یہ کھیل پوری دنیا میں دہرایا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج تک ماڈرن میڈیکل سائنس میں گردوں کا مستقل طبی علاج آیا ہی نہیں ہے۔ سرچ کر لیں، آپ گوگل سرچ کر لیں، چیٹ جی پی ٹی سرچ کر لیں، کچھ کر لیں، سوائے بلڈ پریشر کی گولیوں کے، فاسفورس کو کم کرنا، نمکیات کو کم کرنا، گوشت کم کر دیں، انڈے کم کر دیں، فلاں کر دیں، گردوں کے ڈائلائسس کا مریض کچھ بھی آپ کھلا لیں، اس کے جا کے اندر غذا کے فضلے بننے ہیں، ٹاکسن بننے ہی بننے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی پروٹین سے جلدی بن جاتے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ بات آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی دوست بیچارے آتے ہیں جی سال ڈائلائسس ہوئے تھے، میری ماں فوت ہو گئی، 2 سال ڈائلائسس ہوئے تھے، میرا باپ فوت ہو گیا۔ کئی امیر آتے ہیں جی ٹرانسپلانٹ کروا لیا تھا جی، 2 سال جیے اس کے بعد پھر مر گئے۔ میرے بھائی ٹرانسپلانٹ کروانے سے بھی زندگی مستقل نہیں چلتی، یہ ڈاکٹر آپ کو شاید بتائیں،
میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ڈونر کو بھی 3-3.5 سال دوائیاں کھانی پڑتی ہیں ایک گردے کے ساتھ، دوسرا جس کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اس کو بھی ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں ایک گردے کے ساتھ۔ اب وہ دوائیاں قوت مدافعتی نظام کو کمزور رکھتی ہیں، اس لیے دوبارہ گردے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں بھی، اور ڈونر کی بھی حالت غیر ہو سکتی ہے۔ یہ 100% خرابی کا ہی علاج ہے۔ معلوم ہوا چاہے ایکیوٹ کڈنی ڈیزیز ہو، چاہے کرونک کڈنی ڈیزیز ہو، چاہے ٹرانسپلانٹ کروا لیا گیا ہو، کسی نہ کسی موڑ پر جا کر ان مریضوں کو خطرہ ہوتا ہے دوبارہ گردے خراب ہونے کا۔ گردے زیادہ تر تیزابی مادے سے خراب ہوتے ہیں، گوشت زیادہ کھانا، انڈے زیادہ کھانا، کھٹی چیزیں جتنی بھی ہیں جس میں تمام قسم کے کولڈ ڈرنکس اور پروسیسڈ جو جوس ہیں ڈبے والے جس میں بھی ایسڈ اور کھٹاس ہے، یہ تمام کی تمام غذائیں عام آدمی روٹین سے ہٹ کر جب شوق سے زیادہ یہ چیزیں لے لے گا تو وہ گردوں کا مریض بن سکتا ہے۔ نمبر 2، شوگر کا وہ مریض جس کو شوگر ہو گئی ہے اور حقیقی اور اعصابی شوگر ہوئی ہے۔ حقیقی اور اعصابی سے مراد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے میڈیکل سائنس کا کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا کہ شوگر کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے میدی شوگر جو تیزابیت کے بڑھ کر ہوتی ہے، ایک ہے غدی شوگر جو جگر کی سوزش اور لبلبے کی سوزش سے ہوتی ہے، ایک ہے اصلی اعصابی اور حقیقی شوگر جس میں لبلبے کو فالج ہو جاتا ہے۔ اب یہ 3 نوعیت کی شوگریں ہیں۔ گولیوں کی کوئی بھی کمپنی ہو، گولیوں کا کوئی بھی لیبل ہو، گولیوں کا کوئی بھی درجہ ہو، شوگر کی جتنی بھی دوائیاں دنیا میں دی جا رہی ہیں صرف ایک قسم کو کنٹرول کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں، وہ ہے اعصابی شوگر، جس میں پیشاب حد سے زیادہ آئے، بھوک حد سے زیادہ لگے، وزن حد سے زیادہ گر جائے، پیاس حد سے زیادہ لگے، ساری کمزوریاں، دانت، آنکھ، بال، مردانہ کمزوریاں سب ختم ہو جائیں، اینڈ میں گینگرین یا کاربینکل ہو جائے۔ یہ وہ اصلی اعصابی حقیقی شوگر ہے جو الکلائن کے بڑھنے سے ہوتی ہے۔ اب اس کا علاج ایسڈ ہے، تیزاب کی بنی گولیاں جب دنیا اندھا دھند کھاتی ہے، اندھا دھند صبح دوپہر شام کھانا پینا سب کچھ کھا لیا، گولی کھائی سو گئے، ان لوگوں کے اندر یہ جب لیکٹک ایسیڈوسس ہوتا ہے، شوگر کی دوائیوں سے جب تیزاب خون میں بڑھ جاتا ہے، وہ لوگ پھر یک لخت گردوں کے مریض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ شوگر تھی تو گردے تو خراب ہونے تھے۔ نہیں بھائی، شوگر سے گردے یقین جانے شوگر سے گردے اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے جتنی جلدی ان دوائیوں سے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسیڈک ہوتا ہے، تیزاب تیز ترین ہوتا ہے، اور تیزابی مادے سے گردے سکڑتے ہیں، ٹھٹرتے ہیں، نیفرون جکڑے جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ جن لوگوں کو انسولین لگا دی جاتی ہے، انسولین بذات خود ایک تیز ترین تیزاب ہے، سور کی ہے، گائے کی ہے، کیمیکل کی ہے، وہ آپ جانیں۔ شوگر کے ساتھ جب انسولین ٹھونک دی جاتی ہے، کچھ لوگوں تو میرے پاس آتے ہیں ساتھ گولیاں بھی اٹھائی ہوتی ہیں کہ جی یہ اتنی گولیاں بھی کھانی ہے، اتنے یونٹ انسولین بھی لگانی ہے۔ ان لوگوں کے گردے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ گولیوں کی زیادتی، انسولین کی زیادتی۔ انسولین چونکہ ہارمون ایسا ہے جو گروتھ کرتا ہے، اگر تو یہ آپ کی گلوکوز کو کنٹرول کرتا ہے تو گڈ ہے، اگر یہ آپ کے گلوکوز کے ساتھ آپ کے ہارمون کو، آپ کے سیل کی گروتھ کرتا ہے تو یہ کینسر ہے۔ اور اس کے تیزاب کی زیادتی کی وجہ سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں آج کچھ علمی باتیں آپ سے کروں گا۔ معلوم یہ ہوا ہمارا ماڈرن میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر نہیں جانتا اس مریض نے آج کتنی روٹیاں کھانی ہیں، اسے کتنے یونٹ دینی ہے، اس نے پرسوں کیا کھانا ہے، پرسوں کتنے یونٹ چاہیے، اس نے روزوں میں کتنے روزے رکھنے ہیں اور کتنے نہیں رکھے۔ جب مریض ڈاکٹر کے ایک دفعہ ملنے پر اتنے یونٹ روزانہ لگائے گا، یا انسولین کم جائے گی یا انسولین زیادہ جائے گی، لیول پہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسولین والوں کے بھی گردے فیل ہو رہے ہیں، گولیاں کھانے والوں کے بھی گردے فیل ہو رہے ہیں۔ کوک، پیپسی، فانٹا، مرنڈا، تیزاب، یہ جتنے بھی برگر، شوارمے، پیزے، یہ تمام کھٹاس ہے۔ چلی ساس، سویا ساس، تیزاب، فلاں ڈھمکا، یہ سب تیزابی مادے کھا کر آج ہماری قوم کے نوجوان بچے بچیاں بھی آپ گردوں کے اسپتال میں جا کے دیکھیں وہ ڈائلیسس پہ آ گئے۔ تیسری وجہ، شرابی، نشئی، حد سے زیادہ سموکنگ، حد سے زیادہ ایسی چیزیں جو خشک ہوں، ان کے اثرات بھی
جسم میں تیزاب بڑھا دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات عزیزان محترم آپ یاد رکھیے گا، آپ احتیاطی ٹیسٹ ایک بتا رہا ہوں جو میں اکثر اپنے مریضوں سے لیتا ہوں، یورین آر کا ٹیسٹ آپ کروا لیا کریں ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد، اور اپنے پیشاب کے تیزاب پہ نظر رکھا کریں۔ اگر آپ کا پیشاب تیزابی ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کے گردوں کو نقصان ہو سکتا ہے، چاہے آپ شوگر کے مریض ہیں، چاہے انسولین لیتے ہیں، چاہے گولیاں لیتے ہیں، چاہے شوگر نہیں ہے، چاہے آپ شوق سے کھاتے ہیں، آپ اپنے پیشاب میں ایسڈ کو چیک کرتے رہیں۔ ادارہ ابن طبیب حکیم محمد ضیاء اخلاص کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا گردے خالی تیزابی مادے سے نہیں، الکلائن سے بھی فیل ہوتے ہیں، لیکن الکلائن سے تیزاب میں فیل ہونے والے گردوں سے وقت زیادہ لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ایلوپیتھک ادویات شوگر میں استعمال کریں گے تو آپ کے گردے جلدی فیل ہو جائیں گے، یہ گارنٹی دے رہا ہوں، گارنٹی۔ معدہ بھی السر میں آ جائے گا، جگر بھی خشک ہو جائے گا، خون بھی گہرا ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں ہربل کہوا جات سختی سے پرہیز کریں اور مکمل کاربوہائیڈریٹس کو آپ چھوڑ دیں، درمیانے درجے کی پروٹین اور پرہیز کر کے آپ ہربل ایسی ادویات جو آپ کے جگر کو گرم کریں اور آپ کی غذا کو ہضم کریں، لب لبے کو گرم کر کے انسولین پیدا کرنے پر مجبور کریں، یا آپ کے جسم کے اندر گرمائش دے کر غذا کو ہضم کریں اور اسے شوگر میں نہ بدلنے دیں، پھر آپ کے گردے بچے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ادارہ ابن طبیب کے پاس جتنے بھی شوگر کے پیشنٹ چل رہے ہیں ان کی یہی ترتیب دی جاتی ہے اور الحمدللہ وہ بچتے بھی ہیں۔ تو سامعین محترم یاد رکھیے گا، یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ سے کرنا ضروری سمجھی۔ میں نہیں سمجھتا اب آپ کو اچھی لگی ہیں، بری لگی ہیں، مختصر احتیاطی تدابیر بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ اپنی غذاؤں میں اعتدال رکھیں، اور اگر آپ خود اپنی غذاؤں میں اعتدال نہیں رکھ سکتے تو ادارہ ابن طبیب فری چیک اپ کر رہا ہے واٹس ایپ پہ آن لائن، جہاں کہیں دنیا میں آپ بیٹھے ہیں اپنا فری چیک اپ کروائیں، اور اپنے چیک اپ کے بعد جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں میری طبیعت واقعتاً ایسی ہے، پھر اپنا ڈائٹ پلان چارٹ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر ڈائٹ پلان چارٹ سے ہی آپ کا گزارا ہو جائے، آپ کو کبھی بھی ادارہ ابن طبیب ادویات لینے کی بات نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ علاج بالغذا پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ ہم کھا پی کر ہی بیمار ہوتے ہیں اور کھا پی کر ہی ہمیں ٹھیک ہو جانا چاہیے، سوائے ان مریضوں کے جن کی حالت کریٹیکل ہو گئی ہے، جن کا جگر، جن کے گردے، دل، دماغ یا اعضاء بیمار ہو گئے ہیں، پھر ان کو ساتھ ہربل ادویات نیچروپیتھی کے ساتھ علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے حد تک نہیں رکھیں گے، لوگوں سے شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔